اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، یہاں ہم نے یہ بات سوچنی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کا طریقہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں اپنی امت کو جو حکم فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو یہاں موجود ہے وہ میری بات غیر حاضر تک پہنچا دے، شاید کہ بعض ایسے کہ جن تک یہ باتیں پہنچیں یہاں موجود بعض سننے والوں سے زیادہ سمجھدار ہوں۔ سن لو، تم میں سے جو یہاں قریب ہیں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ دیکھ لے میں نے تیرا پیغام بھرپور طور پر انجام پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ پھر لوگوں سے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک اچھی طرح نہیں پہنچا دیا؟ سنو، کیا میں نے حق کے تبلیغ ادا نہیں کر دیا؟ دیکھو، کیا میں نے تعلیم و تلقین دین کی انتہا نہیں کر دی؟ تو میرے بہن بھائیوں، جو کام تمام انبیاء اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا کیا، کیا ہمارا اب فرض نہیں ہے کہ آپ کے بعد دین کی تبلیغ کا کام احسن طریقے سے جاری رکھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کے 23 سالہ زندگی میں دین کی تبلیغ کرتے ہوئے بہت تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی۔ 9 سالوں میں بہت تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کی مدد کرتے تھے، جن میں حضور کے چچا ابو طالب تھے، جنہوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ جب وہ وفات پا گئے تو اکثر کافر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام اللہ کے دین پر پہاڑوں کی طرح مضبوط کھڑے رہے۔ نبوت کے 10ویں سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف جانے کا ارادہ فرمایا اور وہاں تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا۔ مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نووارد مہمان کی خاطر مداوت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا، کیونکہ آپ تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا
کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ خود سوچ لیں کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے، اس دین کے لیے اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں برداشت کریں، ہمیں اس کی قدر ہے ہی نہیں، اور میرے خیال میں ہمیں ہو بھی نہیں سکے گی۔ کیوں کہ ہم حضور کی اطاعت کرتے ہی نہیں۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جب ہم اطاعت کرنا شروع کریں گے تو ہمارے گھروں میں بھی خوشیاں ہوں گی، ہماری زندگی میں بھی خوشیاں ہوں گی، اور آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ جنت میں سرخرو ہوں گے، اور ہمیں بھی بڑے بڑے محل دیے جائیں گے جو سونے اور چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو دعا فرمائی وہ غور سے سنیں۔ اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی زوفا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے اور نہ قوت۔ تو یہ دعا سن کر مالک الملک کی شان بہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا، جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا۔ ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ واہ میرے اللہ، اے اللہ، تو نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اے اللہ، تو ہمیں بھی ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں بھلاتے، اس پر ظلم کا ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرمائی اور نہ ہی بدلہ لینے کا کہا۔ تو ہم لوگ، چاہے ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، چاہے ہمارا کوئی عزیز ہو، چاہے ہمارا کوئی ہمسایہ ہو، چاہے ہمارا کوئی مسلمان بھائی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں ذرا سی تکلیف پہنچائے تو ہم کبھی برداشت نہیں کرتے، ہم اس کو مارانے پر تل جاتے ہیں۔ لیکن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چاہتے ہیں تو سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے، کیونکہ میرا اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔